اچھا حکیم صاحب، ایک اہم جو سوال ہے وہ یہ خاص طور پہ گرمی کے حوالے سے لوگ جو ہیں ایک دم سے جب اپنا موسم تبدیل کر لیتے ہیں، یعنی اپنی کیفیت تبدیل کرتے ہیں، خاص طور پہ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اے سی سے جب وہ نکلیں گے تو اچانک دھوپ میں جب چلے جاتے ہیں تب بھی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جب باہر کہیں گھوم پھر رہے ہیں تو ایک دم سے وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ یا تو ہم اگر اے سی نہیں ہے تو ٹھنڈے پانی سے نہا لیں، یا پھر یہ ٹھنڈا پانی استعمال کریں اور فریج کے اوپر والا جو حصہ ہے وہاں سے ہم پانی جو ہے کچا پانی، برف کچی جو ہوتی ہے وہ والا پئیں۔ تو ان چیزوں سے بھی نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، بلکہ آپ دیکھیں جب سے اے سی آیا ہے ہماری لائف میں، اس سے پہلے کی لائف لوگوں کی دیکھیں تو دل کا اٹیک بہت کم لوگوں کو ہوتا تھا، کڈنی فیلئر بہت کم لوگوں کو ہوتا تھا، کینسر بہت کم لوگوں کو ہوتا تھا، ہیپاٹائٹس بہت کم لوگوں کو ہوتا تھا۔ آج پٹھوں کا کھچاؤ بہت زیادہ ہے، سروائیکل پین بہت زیادہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جو لوگ اے سی میں بیٹھے ہیں، اب اے سی کا ٹمپریچر جو ہے اگر آپ نے کیا ہوا ہے 19-20 پہ تو آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ باہر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، یا گاڑی سے باہر نکلتے ہیں تو فوری طور پہ آپ اس کے اگینسٹ 45 یا 46 ٹمپریچر چل رہا ہو اس میں آپ جائیں گے تو آپ کے پٹھوں کو بھی نقصان ہوگا اور آپ کی باڈی کو بھی نقصان ہوگا۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ گرمیوں کے اندر پٹھوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی جو ہمارے پٹھے درد کرتے ہیں، جسم میں دردیں بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہمارا اسٹمک خراب ہو گیا ہے۔ تو جب اسٹمک خراب ہوتا ہے تو اس میں یہ بنیادی وجہ اے سی بھی ہے۔ اب جب آپ نے اے سی، مجبوری ہے، آپ کے دفتروں میں اے سی ہے تو آپ نے اے سی سے نکلنا ہے، یا آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو اے سی سے نکلنا ہے، تو آپ تھوڑی دیر پہلے اے سی بند کر دیں۔ آپ جب اے سی بند کر دیں گے، روم ٹمپریچر آ جائے گا تو اس کے اوپر پھر آپ باہر نکلیں، آپ کو قدرے کم نقصان ہوگا۔ تو اسی طرح یہ جو لوگ آتے ہیں جی ہمیں الٹیاں یا موشن لگ گئے ہیں، یا ہم سفر کر رہے تھے، گاڑی سے اترے، ہم نے کوئی چیز کھائی ہے، اس کے بعد ہم طبیعت خراب ہو گئی ہے تو الٹیاں، موشن، طبیعت خراب، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فوراً آپ کا ٹمپریچر چینج ہوا، اب ماحول تبدیل ہوتے ہی آپ کا جو سٹمک ہے وہ خراب ہو گیا۔ تو آج کل بہت زیادہ یہ مریض آ رہا ہے۔ دوسرا آپ نے بات کہی تھی فریج کے اندر سے ٹھنڈا پانی استعمال کرنا۔ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ کو تحلیل والا عمل چل رہا ہے، تو ہمیں چاہیے جیسے پیچش لگے ہوں یا موشن لگے ہوں تو فوراً نہیں روکنے چاہیے، ایسی دوائی دیں کہ جو آرام سے 2-4 گھنٹوں میں یا 5 گھنٹوں میں یا 1 دن میں ٹھیک ہو جائے۔ جب آپ فوری طور پہ روکتی ہیں تو اس کا ریئیکشن آتا ہے، سر میں درد یا طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہی جب آپ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وینیں جو ہیں بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی دل کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بعض اوقات زیادہ ٹھنڈی چیز، جیسے کچھ لوگ صبح نہار اٹھتے ہی ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اب ٹھنڈا پانی پینے سے ان کی جو جتنی بھی وینیں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، معدہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، ذوف میں آ جاتا ہے، سستی میں آ جاتا ہے۔ تو سستی سے کیا ہوتا ہے، ان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کمزوری پیدا ہوتی ہے تو اس سے آپ دیکھ لیں پھر انسان اچھا خاصا دیکھنے میں جوان ہوتا ہے لیکن وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے برائے مہربانی ٹھنڈا پانی جو ہے بند کریں۔ آج دیکھیں جاپان دیکھ لیں یا چین دیکھ لیں، وہ دیکھیں ٹھنڈا پانی پیتے ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ ان کی عمریں کتنی زیادہ ہے۔ اور آج ہمارے کیا ہے، دل کا اٹیک، ایک 15 سال کے بچے کو دل کا اٹیک ہو رہا ہے، 10 سال کے بچوں کو دل کا اٹیک ہو رہا ہے، اور ہمارے پاکستان میں تو اس کی ریشو بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ میں ایک چیز آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی غذا کو سادہ کر، جتنی آپ غذا سادہ لیں گے اور قدرتی اور نیچرل لیں گے نا، انشاءاللہ بیماریوں سے بچے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یہ املی آلو بخارے کا پانی بتایا ہے، یہ آپ بنا کے پئیں، یقین کریں آپ گرمیوں میں آپ کو بیماری لگے گی نہیں۔ کیوں؟ آپ کو بھوک بھی لگے گی، پیشاب بھی کھل کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا، جو لوگ گرمیوں میں بھی پانی کم پیتے ہیں ان کے کڈنی جو ہے خراب ہو جاتی ہیں، گردے خراب ہو جاتے ہیں، سردیوں میں ویسے ہی پانی نہیں پیا جاتا۔ تو یہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ حکیم صاحب پسینہ بہت آتا ہے، تو یہ بھی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ ہمارا جو کریٹینائن ہے نا، یوریا ہے، وہ 2 ہی رستے ہیں خارج ہونے کے، یا تو پیشاب کے ذریعے خارج ہوتا ہے یا پسینے کے ذریعے خارج ہوتا ہے۔ اگر وہ جسم سے خارج نہ ہو تو انسان ڈائلیسس پہ چلا جاتا ہے، گردے واش کرنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہمارے لیے فائدے مند بنایا ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنا پڑے گا فریج کے پانی سے، ٹھیک ہے۔ اگر فریج کا پانی ہم پئیں گے زیادہ ٹھنڈا تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ فریج کے اندر چیز رکھی ہوئی بھی، سالن ہے، کچھ لوگ ادرک وہ کوٹ کے رکھ لیتے ہیں، لہسن، میں ان سے میرا سوال ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ادرک اور لہسن ہمارا فائدہ کرے، خون کی وینوں کو کھولے، دل کے اٹیک سے ہمیں بچائے، ہماری طبیعت کو بہتر رکھے، جوڑوں کو طاقتور رکھے، تو پھر اسے برائے کرم فریج میں کوٹ کے نہ رکھا کریں۔ اگر آپ کوٹ کے رکھیں گے تو وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، تو اس لیے فریج کا استعمال جو ہے وہ کم کرنا چاہیے۔